السلام علیکم پیارے دوستو، بسیرا ایپیسوڈ 5۔ اس دوران اسرار بت بنا بیٹھا رہا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہیں۔ جب شاہ صاحب نے اپنی گفتگو کے آخر میں حکم دیا چوکی اب واپس آؤ، تو یہ کہتے ہی اسرار ناصر نے یکدم اپنی آنکھیں کھول دی۔ شاہ صاحب نے بغور اس کا چہرہ دیکھا اور تسلی امیز لہجے میں پوچھا، ٹھیک ہو؟ جی شاہ صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں، اسرار نے پورے اطمینان سے کہا۔ مکان کس کا ہے؟ شاہ صاحب نے سوال کیا۔ مکان ان کا ہے۔ اسرار نے قالین پر بیٹھے ہوئے سالم کی طرف اشارہ کیا۔ آپ یہاں آئیں، شاہ صاحب نے مونڈے کی طرف دیکھ کر کہا۔ اشارہ پاتے ہی اسرار مونڈے سے اٹھ گیا۔ اس نے سارن کے لیے جگہ خالی کر دی۔ سارے مونڈے پر بیٹھنے لگا تو شاہ صاحب نے کہا، میرے قریب آ جائیں۔ اسرار نے یہ سنتے ہی مونڈا شاہ صاحب کے قریب کر دیا اور خود قالین پر جا کر بیٹھ گیا۔ سارم کے مونڈے پر بیٹھتے ہی شاہ صاحب نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ دکھائیں۔ سارم نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ بولے، نہیں، بایاں ہاتھ۔ سارم نے بایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ شاہ صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر الٹا کیا اور ناخنوں کو غور سے دیکھا۔ انگوٹھے کے ناخن پر بطور خاص توجہ کی۔ اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہاں کبھی ایک نیم کا درخت تھا۔ اس پر شرعی مخلوق کا بسیرا تھا۔ اس درخت کو کٹوا دیا گیا، لیکن درخت کٹوانے والا اس گھر میں بس نہیں سکا۔ کئی جانوں کا زیاں ہوا اور پھر یہ مکان اجڑ گیا۔ اس مخلوق نے کسی کو بسنے نہ دیا۔ کئی لوگ آئے اور ڈر کر بھاگ گئے۔ اب آپ نے اس گھر کا قبضہ لیا ہے۔ یہ بات اس مخلوق کو قطعاً پسند نہیں، لہٰذا اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ سرخ پنجوں والا تو تعاقب میں یہاں تک آ پہنچا۔ شاہ صاحب بولتے بولتے یکدم خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے چند لمحے غور سے سفید چادر پر نظریں جمائے رکھی، پھر گہرا سانس لے کر سارم کو دیکھا۔ شاہ صاحب، یہ مکان میں نے خرید لیا ہے، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ آپ اس مصیبت سے مجھے نجات دلائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ بھائی، ایک ہو تو نجات دلاؤں، ایک کو ماروں گا تو دوسرا اس کی جان لے لے گا، دوسرے کو بگاؤں گا تو تیسرا اس کی جگہ بیٹھے گا۔ بھائی، وہ تو پورا قبیلہ ہے۔ سرخ پنجوں والا ان کا سردار ہے۔ یہ بڑے خبیث لوگ ہیں، آسانی سے جان چھوڑنے والے نہیں۔ شاہ صاحب نے اسے سمجھایا۔ شاہ صاحب، ہم تو آپ کے پاس بڑی امید لے کر آئے تھے۔ اس مرتبہ اسرار بولا، ٹھیک ہے بھائی، مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا ضرور کروں گا، مجھے 7 دن دے دو۔ آج کیا ہے؟ جمعرات۔ ٹھیک، آپ لوگ اگلی جمعرات کو اسی وقت آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، کوشش کروں گا کہ ان منحوسوں سے نجات مل جائے۔ شاہ صاحب نے مونڈے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر سارم اور اسرار بھی اٹھ گئے۔ شاہ صاحب، اس سلسلے میں ہم سے جو بھی خدمت ہو سکے گی کریں گے۔ سارم نے کہا، اچھا، کیا خدمت کریں گے آپ؟ زیادہ سے زیادہ 1500 ہمارے ہاتھ پر رکھ دیں گے۔ اگر یہی کرنا ہے تو بازار میں بہت لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کو پکڑ لیں اور ان کی خوب خدمت کریں اور پھر تماشا دیکھیے۔ شاہ صاحب خفا ہو گئے۔ شاہ صاحب ناراض نہ ہوں، سارم بھائی کو آپ کے بارے میں معلوم نہیں کہ آپ اس سلسلے میں کسی قسم کی خدمت قبول نہیں کرتے۔ قصور میرا ہے کہ میں نے انہیں آپ کے بارے میں پوری طرح نہیں بتایا۔ اسرار نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ اچھا ٹھیک ہے، جمعرات کو آ جانا اور اپنی گاڑی میں ہمیں لے جانا، بس یہی خدمت بہت ہے، شاہ صاحب نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ایک عجیب بات ہوئی۔ سارم کو اچانک اپنے سر پر ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ وہ غیر ارادی طور پر جھک گیا، جیسے کوئی پرندہ اس کے سر پر سے گزرا ہو۔ جھکتے ہی اس کی نظر سفید چادر پر گئی تو اس نے دیکھا کہ چادر پر خون سے بھرے پنجے کا نشان ابھر آیا۔ اس پنجے کے نشان کو دیکھتے ہی شاہ صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ خبیث، تیری یہ جرت! وہ واپس پلٹے اور تیزی سے اندرونی دروازے کی طرف بڑھے اور دروازہ کھول کر اندر چلے گئے۔ سارم اور اسرار نے ایک دوسرے کو پریشان کن نظروں سے دیکھا۔ اسرار ناصر زیادہ پریشان تھا۔ اس نے بغور سفید چادر پر بننے والے اس خونی پنجے کو دیکھا۔ یوں لگتا تھا جیسے گہرے سرخ رنگ سے کسی نے پنجہ بنا دیا ہو۔ شاہ صاحب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں کینچی تھی۔ انہوں نے چٹکی سے چادر پکڑ کر کینچی سے کٹ لگایا اور پھر کینچی اندر داخل کر کے چکور ٹکڑا کاٹ لیا۔ یہ چکور ٹکڑا جس پنجے کا نشان تھا سارم کی طرف بڑھایا۔ اس نے فوراً اپنی چٹکی میں لے لیا۔ شاہ صاحب نے کٹی ہوئی چادر تخت سے اٹھا لی اور لپیٹ کر چھوٹے مونڈے پر ڈال دی۔ تخت پر روئی کا موٹا گدا بچھا ہوا تھا جس پر سبز گلاب چڑھا ہوا تھا۔ شاہ صاحب نے چادر لپیٹ کر ڈالنے کے بعد وہ پنجے والا سفید کپڑا واپس لے لیا۔
اسے غور سے دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے زمین پر پھینک دیا۔ ماچس ہے؟ شاہ صاحب نے پوچھا۔ اسرار ناصر نے اپنی جیب سے چھوٹا مگر خوبصورت لائٹر نکال لیا۔ آگ لگا دو اسے، شاہ صاحب نے آگ بھرے لہجے میں کہا۔ اسرار ناصر فوراً زمین پر بیٹھ گیا۔ سارم نے اس کی تقلید کی۔ اسرار نے ایک چٹکی سے کپڑا پکڑ کر اٹھایا اور لائٹر جلا کر اس کا شعلہ کپڑے کے نیچے کر دیا۔ ایک لمحے میں کپڑے نے آگ پکڑ لی اور اتنی تیزی سے پکڑی کہ اگر اسرار اس چکور ٹکڑے کو فوراً چھوڑ نہ دیتا تو آگ اس کا ہاتھ ضرور جلا دیتی۔ کپڑا زمین پر گرتے گرتے راکھ ہو گیا، لیکن پریشان کن بات یہ ہوئی کہ کپڑا تو جل کر راکھ ہو گیا، لیکن اس پنجے کا کچھ نہ بگڑا۔ وہ ویسا کا ویسا ہی رہا، حتیٰ کہ اس کا رنگ بھی تبدیل نہ ہوا۔ شاہ صاحب کے لیے یہ منظر غیر متوقع تھا۔ پنجے کو صحیح سلامت دیکھ کر ان کے سانولے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ انہوں نے غصے سے کینچی اٹھائی، اس کی نوک پر کچھ پڑ کر پھونک ماری اور زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر کینچی سے اس پنجے کے نشان کو باریک ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ وہ اندر سے کاغذ لے آئے اور اسرار کے ہاتھ میں دے کر کہا، اسے سمیٹ لو۔ اسرار ناصر نے بڑی احتیاط کے ساتھ راکھ اور پنجے کے نشان کے ٹکڑے پوری احتیاط کے ساتھ سمیٹ لیے اور کاغذ کی پڑیا بنا لی۔ اسے باہر پھینکتے جانا۔ شاہ صاحب نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اب جمعرات کو ملاقات ہوگی۔ پنجے کی صورت میں ظاہر ہو کر وہ ہمیں چیلنج دے گیا ہے اور ہم نے اس کا چیلنج قبول کر لیا ہے۔ اب مارکا آرائی ہوگی۔ شاہ صاحب دروازے تک ساتھ آئے۔ ان کے نکلتے ہی انہوں نے دھاڑ سے دروازہ بند کر لیا۔ سارم اور اسرار حیران پریشان گاڑی کی طرف بڑھے۔ سارم بھائی بس اب آپ فکر مت کریں، اس منحوس نے شاہ صاحب سے ٹکر لے لی، اب وہ اس گھر میں زیادہ عرصے تک نہ رہ سکے گا۔ اسرار نے کہا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ سارم نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سارم کے لیے یہ سب کچھ بڑا انوکھا اور عجیب تھا۔ اس طرح کے پیروں فقیروں سے اس کا کبھی واسطہ نہ پڑا تھا، نہ وہ یہ جانتا تھا کہ اسے بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ اس طرح کے واقعات اس نے ضرور سنے تھے جنہیں وہ ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ قصے کہانی سے زیادہ وہ ان چیزوں کو اہمیت نہ دیتا تھا، لیکن آج اس نے شاہ صاحب کے آستانے پر جو دیکھا تھا وہ اپنے مکان کے حوالے سے جن واقعات سے دوچار ہوا اور مکان کے بارے میں جو کچھ سنا تھا، اس نے اس کے نظریات کو بدل دیا تھا۔ اب وہ سوچنے لگا تھا کہ یہ سب وہم کی کرشمہ سازی نہیں ہے، بلکہ اس پردہ سیاہ کے پیچھے کوئی ہے ضرور۔ پھر شاہ صاحب نے بھی وہی کچھ کہا تھا جو خالہ سجو سارا کو بتا چکی تھی۔ وہ اسرار ناصر کو چھوڑ کر واپس گھر پہنچا تو سارا اس کی شدت سے منتظر تھی۔ کیا ہوا؟ سارا نے اس کے چہرے پر نگاہیں جما کر کہا، ابھی تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ سارم کا مخصوص جواب تھا۔ وہ کیا ہوا؟ کے جواب میں ہمیشہ یہی کہتا، پھر کب ہوگا؟ سارا کون سی کم تھی؟ وہ پوچھتی، ہو جائے گا، جلدی کیا ہے؟ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی تو سارا جلا جاتی۔ وہ جلا کر کہتی، سارم بکواس نہیں، اچھا بتاتا ہوں، ذرا ایک کپ چائے تو پلاؤ۔ سارم کرسی کھینچ کر اپنی مخصوص جگہ بیٹھ گیا۔ میں نہیں بناتی چائے، پہلے مجھے ساری بات بتاؤ۔ وہ بھی اڑ گئی۔ چائے کے لیے خالہ سجو سے کہہ دو۔ کہاں ہے وہ؟ سارم نے راستہ دکھایا۔ وہ ڈرائنگ روم کی صفائی کر رہی ہے، چائے میں خود بناؤں گی۔ سارا نے اپنائیت سے کہا، بہت شکریہ۔ سارم نے ہنس کر کہا، جاؤ پھر پانی رکھ کر آؤ۔ اب بولو یار، یہ شاہ صاحب تو کمال کی چیز ہے۔ کون شاہ صاحب؟ سارا نے پوچھا۔ سارم نے تب سارا کو آستانہ پہنچنے اور گیٹ سے پھر شاہ صاحب کی چوکی کا احوال اور پنجے کے نشان کا حیرت انگیز واقعہ ایک ایک بات پوری تفصیل سے سنا ڈالی۔ اس اثنا میں سارا چائے بنا لائی۔ وہ چائے پیتا رہا اور بولتا رہا۔ جب وہ چپ ہوا تو سارا نے کہا، حیرت کی بات ہے کہ شاہ صاحب نے وہی ساری باتیں کہیں جو مجھے خالہ سجو بتا چکی ہیں۔ اب تو کوئی شک و شبہ نہ رہا، پر اب کیا ہوگا؟ احباب روٹیاں توڑیں گے اور فاتحہ ہوگی۔ سارم پھر پٹری سے اتر گیا۔ سارم بدتمیزی نہیں، سارا سنجیدہ ہو گئی۔ اب شاہ صاحب کو جمعرات کو لے کر آنا ہے۔ شاہ صاحب بڑے غصے میں آگے، پھر تو پنجہ آزمائی ہوگی۔ سارا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ پنجے سے یاد آیا، اب تو شاہ صاحب نے فنگر پرنٹ بھی دیکھ لیے ہیں، مجرم کو پکڑنے میں آسانی ہوگی۔ سارم نے ہنس کر کہا، فنگر پرنٹ؟ سارا حیرت سے بولی، فنگر پرنٹ کہاں سے آ گئے؟ ارے فنگر پرنٹ مجرم نے خود ہی فراہم کیے تھے، تمہیں بتایا تو ہے۔ سفید چادر پر خون بھرا پنجہ نمودار ہو گیا تھا۔ سارم نے اسے یاد دلایا۔ او یوں کہو نا، بعض وقت تم بندے کا سر گھما دیتے ہو۔ سارا نے کہا، ہر چیز کو گردش میں رہنا چاہیے، حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ سارم بولا، سارم مجھے لگ رہا ہے تمہیں بھوک لگ رہی ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ سارا ہنس کر بولی، ہاں تو اور کیا، چائے بھی تم نے میرے آگے خالی رکھ دی۔ سارم نے احتجاج کیا، تو مجھ سے کہا ہوتا تو مہمان آئے ہو اس گھر میں۔ سارا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ ویسے کبھی کبھی جی چاہتا ہے بندہ اپنے گھر میں مہمان بن جائے،
وہ شاعری پر اتر آیا، مہمان بنو گے تو بس 3 دن ہی اس گھر میں رہ سکو گے، کیونکہ مہمان 3 دن بعد بلائے جان بن جاتا ہے۔ اب بتاؤ بنو گے مہمان؟ سارا نے اسے اپنی حسین آنکھوں سے گھورا۔ نہیں بابا، میں مہمان نہیں بن، صرف جان بنوں گا، اور وہ بھی تمہاری۔ اس سے پہلے کہ سارا کوئی جواب دیتی، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی سارم فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں دیکھتا ہوں۔ سارم نے بیڈ روم میں جا کر CLI پر نمبر دیکھا، کوئی اجنبی نمبر تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کیا۔ سارم بھائی کی طرف سے استفسار ہوا۔ ہاں میں سارم بول رہا ہوں۔ سارم نے اس کی آواز پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، آپ کون؟ میں نے پہچانا نہیں۔ میں ظفر بات کر رہا۔ ہاں ظفر، کیسے ہو؟ سارم نے اسے پہچان کر نرم لہجے میں بات کی۔ سارم بھائی میں تو ٹھیک ہوں، لیکن ڈیڈی، وہ بتاتے بتاتے رک گیا۔ ارے کیا ہوا انہیں؟ سارم نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ سارم بھائی انہیں دل کا دورہ پڑا ہے، وہ ہاسپٹل میں داخل ہے۔ ظفر مراد نے کہا۔ یہ تو اچھی خبر نہیں، کیا حال ہے؟ سارم نے پوچھا۔ خطرے سے تو نکل آئے ہیں، اس وقت ICU میں ہے، ظفر مراد نے بتایا۔ پھر چند لمحے رک کر پوچھا، سارا باجی کہاں ہے؟ گھر میں ہے، ٹھہرو بلاتا ہوں، سارم نے کہا۔ اے سارا، سارم نے آواز لگائی۔ جواب نہیں آیا تو اس نے بلند آواز میں کہا، سارا جی؟ وہ کچن میں تھی، وہیں سے بولی۔ سارا جلدی آؤ، تمہارا فون ہے، سارم نے زور سے کہا۔ کس کا فون ہے؟ اس نے پوچھا۔ بات کرو، سارم نے فون کرنے والے کا نام بتانے کی بجائے اس کے ہاتھ میں ریسیور دے دیا۔ ہیلو، سارا نے پرتجسس لہجے میں کہا۔ سارا باجی میں ظفر بول رہا ہوں۔ آپ کا ظفری؟ ظفر کی آواز میں لرزش تھی۔ ارے ظفری میرے بھائی، تم کیسے ہو؟ سارا کے لہجے میں بے پناہ پیار تھا۔ سارا باجی آپ کو ڈیڈی نے بلایا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا ہوا انہیں؟ سارا ایک دم اندر سے سرد ہو گئی۔ ہارٹ اٹیک، خطرے سے باہر ہیں، آپ کو شدت سے یاد کر رہے ہیں۔ باجی پلیز فوراً آ جائیں، ماضی کو بھلا کر آ جائیں۔ ظفر کی آواز گلگیر ہو گئی۔ اچھا، اتنا کہہ کر سارا نے ریسیور سارم کو دے دیا۔ ٹھیک ہے ظفر، تم انتظار کرو، ڈیڈی سے کہو ہم آ رہے ہیں، سارم نے اطمینان دلایا۔ تھینک یو سارم بھائی، سارم نے فون بند کر دیا۔ سارا بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لیا تھا، اس کا جسم لرز رہا تھا۔ سارم جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں اب کیا کروں سارم؟ سارا نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر سسکتے ہوئے کہا۔ سارا ہمیں جانا ہوگا، وہ کیسے بھی صحیح تمہارے باپ ہیں، وہ تمہیں دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ سارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سارم میں بھی تو کبھی تڑپتی تھی، اس وقت تو انہوں نے نہیں سوچا کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ سارا کا دل پھٹ رہا تھا۔ کیا تم بھول گئے؟ نہیں، میں کچھ نہیں بھولا، سارم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جس طرح انہوں نے میری توہین کی، میرے باپ کو ڈسہارٹ کیا، میں کچھ نہیں بھولا، لیکن یہ وقت کچھ یاد کرنے کا نہیں، ہمیں سب کچھ بھولنا ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حالت میں ہیں، بہرحال بستر پر پڑے ہیں، ہمیں ان کی عیادت کو جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے سارم، اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو چلو۔ سارا آنسو پوچھتی ہوئی اٹھ گئی۔ سارا 7 سال کے بعد اپنے باپ سے ملنے جا رہی تھی۔ اس کے دل کی عجیب کیفیت تھی، باپ کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی کی جھلکیاں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ سارم گاڑی چلاتے ہوئے بار بار سارا کے چہرے کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ وہ گمسم بیٹھی تھی، سارم اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیتا۔ سارا پریشان مت ہو، وہ خطرے سے باہر ہیں، جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ سارا کھوئی کھوئی آنکھوں سے سارم کی طرف دیکھتی اور ان تسلیہ میز لفظوں کے لیے سارم کی ممنون ہوتی۔ ہاسپٹل پہنچے تو ظفر علی ICU کے باہر ہی بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ سارا سارم کو دیکھ کر ان کی طرف تیزی سے آیا، یہ لوگ بھی اس کی طرف بے قراری سے بڑھے۔ سارا نے ظفر کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، کہاں ہے ڈیڈی؟ باجی آپ کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے، بار بار پوچھ رہے تھے، سارا نہیں آئی؟ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ میں انہیں تسلی دے رہا تھا کہ باجی بس آنے والی ہی ہوں گی۔ میں نے انہیں تسلی دی، جانے کب آئے گی وہ، میرے پاس وقت کہاں ہے؟ اتنا کہا اور پھر اچانک ان کی حالت بگڑنے لگی۔ فوراً انہیں آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ وہ وہیں ہے، اور ظفر وہاں چلے، سارم نے کہا اور سارا کا ہاتھ تھام کر تیز تیز آپریشن تھیٹر کی طرف جانب لپکا۔ آپریشن تھیٹر سے اسی وقت ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ ظفر نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، ڈاکٹر ڈیڈی کیسے ہیں؟ انہیں بتائیے کہ باجی آ گئی ہیں۔ سوری مسٹر ظفر، اب وہ کچھ سننے کے قابل نہیں رہے، ہم انہیں نہیں بچا سکے، ڈاکٹر اتنا کہہ کر آگے بڑھا۔ اور ظفر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ سارا کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی۔ آپ نے میرے آنے کا انتظار بھی نہ کیا۔ سارم نے دونوں بہن بھائیوں کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ اسے اس بات کا شدید دکھ تھا کہ جاتے ہوئے باپ بیٹی سے آخری ملاقات نہ کر سکا۔
जाने मुराद अली खां क्या कहना चाहता था, क्या सुनना चाहता था, ना कह सका ना सुन सका। जो मैं रात आई तो इसरार नाज़िर का सुबह सुबह फ़ोन आ गया, सारिम भाई याद है ना, आज शाह साहब को घर लाना। हाँ यार मुझे याद है इसरार, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम शाह साहब को टैक्सी में बिठा कर ले आओ? सारिम ने पूछा। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन बेहतर यही है कि आप भी साथ हों। इसरार नासिर ने मशवरा दिया। चलो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, फिर तुम मेरा सोहराब रोड पर इंतजार करो, मैं गाड़ी लेकर पहुंच जाता हूँ। सारिम ने फिर इससे वक्त तय कर लिया और वो दोनों आस्ताना कबालिया पहुंच गए। घर के नजदीक पहुंचकर सारिम ने गाड़ी का हार्न दिया और अभी इसने गाड़ी सीढ़ियों के सामने खड़ी ही की थी कि घर का दरवाजा खुला और शाह साहब सफेद कुर्ते पजामे में मलबूस गेट से बरामद हुए और सीढ़ियां उतरकर गाड़ी की तरफ बढ़े। गेट से बाहर ही किसी ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इन दोनों में से कोई न देख सका कि दरवाजा किसने बंद किया। इसरार नासिर और सारम दोनों ही गाड़ी से बाहर आ गए थे। इसरार नासिर ने गाड़ी का अगला दरवाजा खोलकर शाह साहब को आगे बैठने का इशारा किया। जब वो अगली सीट पर बैठ गए तो इसरार नासिर खुद पिछली सीट पर बैठ गया। शाह साहब चले। सारम ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर इजाजत चाही। हाँ भाई चलो, अब यहाँ खड़े रहकर क्या करना है? शाह साहब ने कहा। अभी इसकी गाड़ी स्टार्ट ही हुई थी कि जेब में पड़े मोबाइल की घंटी बजी। सारम ने जेब से मोबाइल निकालकर फोन की स्क्रीन को देखा। किसका फोन है? इसरार ने पूछा। ये तो सारा का फोन है, अल्लाह रहम करे। सारे ने फिक्रमंद होकर मोबाइल अपने कान से लगाया। हाँ हेलो सारा, खैरियत? सारम ने बेचैनी से पूछा। आप कहाँ हैं इस वक्त? इधर से सारा ने बेकरारी से पूछा। घर पर हैं, बस निकल रहे हैं, सारिम ने बताया। सारिम जल्दी आए, इसकी आवाज में लर्जिश थी। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। खाला सजो बेहोश हो गई है, सारा ने घबराहट भरे लहजे में कहा। अच्छा एक मिनट। सारम ने मोबाइल कान से हटाकर शाह साहब को घर की सूरत हाल बताई। अपनी खबासत से बाज नहीं आया, शाह साहब ने गुस्से से कहा। फिर सारम से मुखातिब होकर बोले, अपनी बेगम से कहो परेशान न हो, हम आ रहे हैं। बेहोश होने वाली हमारे वहाँ पहुँचने से पहले उठकर बैठ जाएगी। सारिम ने शाह साहब की कही हुई बात सारा के गोश गुजार कर दी। ठीक है सारिम, मैं इंतजार कर रही हूँ। ये कहकर सारा ने फोन बंद कर दिया। सारिम ने मोबाइल ऑफ करके जेब में डाला और स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी कच्ची सड़क पर ले आया। कच्ची सड़क खत्म होते ही गाड़ी सुपर हाईवे पर आ गई। सारिम ने स्पीड बढ़ाई, गाड़ी हवा से बातें करने लगी। सारिम की कोशिश थी कि वो जल्द से जल्द घर पहुंच जाए। भाई गाड़ी आहिस्ता चलाएं, ऐसा न हो कि हम घर ही न पहुंचे, शाह साहब ने तंबिया की। जी बेहतर, सारम ने सादतमंदी से कहा और गाड़ी की स्पीड मुअत्तदल कर दी। गाड़ी में खामोशी छाई थी, सब अपनी अपनी सोच में सरगर्दा थे। सारम को अपनी बीवी की फिक्र थी, शाह साहब इस शरई मखलूक के बारे में फिक्रमंद थे। इसरार नासिर पीछे बैठा इस खूनी पंजे के बारे में सोच रहा था जिसे शाह साहब ने कैंची से काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था और इससे कहा था कि वो कागज में लपेटे इस पंजे को रास्ते में कहीं न फेंकता जाए, लेकिन इसने इस कागज की पुड़िया को फेंकने की बजाय हिफाजत से अपने बटुए में रख लिया था। शाह साहब को अचानक जाने इस पंजे का कैसे ख्याल आ गया। उन्होंने पलटकर पीछे देखा और इसरार नासिर से मुखातिब होकर बोले, क्यों मियाँ, तुमने वो पंजा और राख फेंक दी थी? जी शाह साहब, मैंने वो कागज में बंधा हुआ पंजा और राख फेंक दी थी। इसरार नासिर ने सरासर झूठ बोला। अच्छा, शाह साहब ने बड़े खींच कर अच्छा कहा। इनका लहजा बताता था कि उन्होंने इसरार के बयान पर यकीन नहीं किया। वो कुछ देर खामोश रहे और इसरार नासिर दिल ही दिल में दुआ मांगता रहा कि इसका झूठ पकड़ा न जाए। जब कुछ वक्त गुजर गया तो इसरार को यकीन हो गया कि शाह साहब ने इसकी बात पर यकीन कर लिया है। शाह साहब ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और अपनी चमकीली आंखों से मुसलसल इसरार को देखते रहे। इसरार इनसे आंखें न मिला सका। इसने अपनी आंखें फौरन झुका ली। मियाँ, वो आपके ग्रोह का क्या नाम है? मेरे ग्रोह? इसरार नासिर ने हैरत से सवाल तो किया, लेकिन शाह साहब के मुंह से ग्रोह का लफ्ज निकलते ही इसके अंदर से जान निकलने लगी। अरे भाई, वही महबूब आपके कदमों में असली आमिल जिन्नात कौन से बाबा है? वो शाह साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें इनका नाम याद नहीं आ रहा। अब इसरार के लिए कोई जाने। सारिम इन दोनों का मुकालमा बड़े गौर से सुन रहा था और अपने तौर पर मायने अखज़ करने की कोशिश में था। इसरार ने देखा कि वो अब घर आ गया है तो इसने बड़े मरे हुए लहजे में कहा, बाबा कंबल। हाँ बाबा कंबल। मियाँ, ये तुम्हारा बाबा हमारे पास आया था। शाह साहब, मुझे हाजरात सिखा दे।
اب بھلا بتاؤ ہم اسے کیسے حاضرات سکھا دیتے؟ حاضرات سیکھنا اتنا ہی آسان ہے کیا؟ اسرار نے اس انکشاف پر چونک کر شاہزاد کی طرف دیکھا۔ دیکھو میاں، تم کس چکر میں پڑے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ جادو سیکھنا اور سکھانا دونوں کفر ہے۔ میاں، مسلمان کے بچے ہو تو مسلمان ہی رہو، کافر نہ بنو۔ شاہ صاحب کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ سارم بھائی، گاڑی روکنا۔ اسرار ناصر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیوں خیریت؟ سارم نے گاڑی روکنے کی بجائے اس سے پوچھا۔ میں یہاں اتر جاؤں؟ مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے۔ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ نہیں اسرار، میرے ساتھ گھر چلو۔ سارم نے اصرار کیا۔ سارم میاں، یہ ہمارے ساتھ کہاں گھر جائیں گے؟ یہ جادو سیکھنے کے چکر میں ہے۔ انہوں نے وہ خونی پنجے کے کٹے ہوئے ٹکڑے اور جلے ہوئے کپڑے کی راکھ اپنے مہاراج بابا کمل کو پہنچا دی ہے۔ شاہ صاحب نے ہنس کر کہا۔ اس انکشاف پر اسرار ناصر پانی پانی ہو گیا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا اور ہاتھ پیروں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی، کچھ بولا نہ گیا۔ بھائی، یہ اگر ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتے تو انہیں یہیں اتار دو، شاہ صاحب نے سارم سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں نہیں سارم بھائی، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اسرار ناصر گھبرا کر بولا۔ میاں، کیوں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ اس جادو میں کچھ نہیں رکھا، یہ کھلا شرک ہے۔